حضور آخری حج ادا کر چکے، واپس تشریف لاتے ہیں. حضرت زید بن ارقم فرماتے ہیں لما رجع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حجۃ الوداع ونزل غدیر خم، جب حضور واپس آتے ہیں اور غدیر خم کی جگہ پر پہنچتے ہیں، آپ وہاں پر قیام فرماتے ہیں، اب وہاں پہ ٹھہرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ سائبان لگا دیے جائیں. چنانچہ صحابہ کرام نے ہزاروں کی تعداد میں جو موجود تھے سائبان لگا دیے گئے، ڈیرے ڈال دیے گئے. حضور نے وہاں قیام فرمایا اور صحابہ کرام سے خطاب فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں اور جانثاروں، سنو، مجھے لگتا ہے کہ میرے بلاوے کا وقت آن پہنچا. ممکن ہے کہ میں عن قریب اللہ کی بارگاہ میں چلا جاؤں، مجھے اللہ کی بارگاہ سے بلا لیا جائے اور میں اس دعوت کو قبول کر لوں. اے میرے صحابہ، اے میرے جانثاروں اور غلاموں، میری بات غور سے سنو. فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جانے سے پہلے میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. وہ کون سی؟ فرمایا کہ کتاب اللہ، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے، قرآن ہے جو رب تعالی نے مجھ پر نازل فرمایا، اور دوسرا جو میں تمہارے درمیان چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، فرمایا کہ وعتراتی، وہ میری اہل بیت ہے. وہ کون ہے؟ میری اہل بیت ہے. گویا میں تمہارے اندر کتاب قرآن کو چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. وعتراتی، اور فرمایا کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو، قرآن پر عمل کرتے ہو اور میری اطرت سے، اہل بیت سے محبت کرتے ہو یا نہیں. اب دیکھنا یہ ہے. فرمایا کہ کتاب اللہ وعتراتی، اللہ کی کتاب قرآن اور میری اطرت اہل بیت اکٹھے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بھی یہ اکٹھے میری بارگاہ میں حاضر ہوں. فرمایا کہ ان کے ساتھ جڑے رہنا، ان کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھنا. اور پھر آگے حضور نے فرمایا کہ لوگوں سنو، ان اللہ مولایا، بے شک اللہ میرا مولا ہے، اللہ میرا دوست ہے، اللہ میرا مددگار ہے. اور سنو، وَأَنَا مَوْلَا كُلُّ مُؤْمِنٍ، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں، میں ہر مومن کا مولا ہوں. اور پھر تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، پھر سیدنا محمد الرسول اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھاما. ہزاروں کا مجمع ہے، صحابہ کرام ہیں، غلامان مصطفیٰ ہیں، تاجدار انبیاء سیدنا علی المرتضیٰ کا ہاتھ تھامتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ ان علی منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں. فرمایا کہ وَهُوَ وَلِيٌّ كُلُّ مُؤْمِنٍ بَعْدِي، فرمایا کہ علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. علی میرے بعد ہر مومن کا ولی ہے. اور پھر اللہ کی بارگاہ میں حضور التجا فرماتے ہیں اے مولا، جو علی کو اپنا دوست بناتا ہے تو بھی اسے دوست بنا، اور جو علی کی دشمنی اپنے دل میں رکھتا ہے تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی فرما، تو بھی اس سے عداوت اور دشمنی فرما. گویا جو علی کا ہو گیا وہ حضور کا ہو گیا، اور جو حضور کا ہو گیا وہ رب کائنات کا ہو گیا. اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے حضور سے بغض رکھا،
اور جس نے حضور سے بغض رکھا اس نے خدا سے بغض رکھا.